السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ گزشتہ شب 12 روز تک جاری ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن یہ خاتمہ بہت ڈرامائی انداز میں ہوا۔ یہ خاتمہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب ایران کی جانب سے قطر میں موجود امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں بھی ایران نے کارروائی کی، اور پھر اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب پیس کو انجوائے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے پیشگی ہمیں بتا دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے 14 میزائل داغے، 13 ہم نے ڈیٹیکٹ کیے، 1 لگا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ بظاہر یہ جنگ بندی ایسے وقت میں ہوئی کہ جب ایران نے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر کارروائی کی تو پوری دنیا میں یہ تاثر جنم لے رہا تھا اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب یہ جنگ مزید پھیلے گی۔ یہاں تک کچھ دفاعی ماہرین تو اس کو تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی اشارہ کرتے نظر آئے، لیکن پھر اس کا اختتام ہوا، جنگ بندی ہوئی۔ اس جنگ بندی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک اوپن اینڈڈ جنگ بندی ہے جس میں باضابطہ طور پہ ابھی تک فریقین کے بیچ کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا ہے۔ بہرحال امریکی صدر کی جانب سے جو اعلان کیا گیا اس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں فریقین نے امریکی صدر پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے اسرائیل کو باز رہنے کا کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل ہرگز بم نہ گرائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایران سے خوش نہیں ہوں لیکن اسرائیل سے بہت زیادہ ناخوش ہوں۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اور اس سارے معاملے کے دوران پاکستان کی جانب سے بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو ٹیلی فون کیا ہے اور پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے جو یہ سارا مارکہ رہا ہے اس میں اپنی جو خواہشات ہیں اور نیک تمنائیں ہیں وہ بھی ایرانی صدر تک پہنچائی ہیں۔ قطر جو بڑا کلیدی رکن رہا ہے اس کے وزیر خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کیا، شکوہ شکایت کی حملے سے متعلق، اور یہ بھی کہا کہ دونوں ملک اپنے معاملات کو آگے بہتر انداز میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس جنگ میں ایران کی قسمت میں کیا آیا؟ ایران کی استقامت، ایران کی دلیری اور اسرائیل جو بہت دعوے دار تھا اپنے دفاع کے اور دیگر جو اس کے دعوے تھے ان سب کی ہوا کیسے نکلی؟ آج کے پروگرام میں ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں تہران جان حسین جوائن کر رہے ہیں، پریس ٹی وی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ جان آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ارشاد صاحب آپ نے پہلے بھی جنگیں وٹنس کی ہیں، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک اوپن اینڈڈ جنگ بندی ہو، کوئی معاہدہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے؟ اور یہ جنگ بندی کیا ایک ڈرامائی انداز میں نہیں تھی جب یہ پورا تصور کیا جا رہا تھا کہ اب شدت مزید بڑھے گی، خدشہ بڑھ گیا تھا اور پھر جنگ بند ہو جاتی ہے؟ اب صاحب یہ جنگ اس لحاظ سے منفرد جنگ ہے کہ ایک ایسا ملک جو پچھلے 46 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، امریکہ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، اور اتنی سخت پابندیاں ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اس کے ساتھ تجارت بھی نہیں کر سکتا، تجارت کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، تیل لیتے ہوئے، گیس لیتے ہوئے، اور حالانکہ اس سے ان ممالک کے اپنے عوام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کوئی ایران کوئی اپنا پرزہ کسی ہتھیار کا نہیں لے سکتا، اور بہت سارے جو مسائل ہیں۔ اس کے باوجود اس نے اس ملک کے خلاف جنگ لڑی اور 11 روز مکمل، 12ویں روز جا کے 11 روز مکمل لڑی، اور کہیں کسی سطح پر امریکہ کی مکمل پشت پناہی کے باوجود، یورپ کی مکمل پشت پناہی کے باوجود، سپلائی چین برقرار رکھنے کے باوجود کسی مرحلے پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایران شکست کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ سب کو نظر آنے لگا کہ اسرائیل شکست کھا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی منفرد تھی۔ جب 1967 کی جو 67 کی وار تھی وہ 6 دن چلی تھی، 5 کو شروع ہوئی تھی، 10 کو ختم ہو گئی تھی۔ تو اس میں 3 ممالک تھے سامنے، مصر تھا، اردن تھا، شام تھا، اور کئی ممالک کی، مسلم ممالک کی ان کو حمایت حاصل تھی، ہر طرح کی حمایت تھی، لیکن وہ 6 دن چل پائی تھی، 5 دن چلی تھی، 6 دن سیز فائر ہو گیا تھا۔ اچھا، اب یہ ایک ثابت یہ ہوا کہ جو تصور تھا اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہونے کا وہ تو پاش پاش ہو گیا۔ دوسرا یہ تاثر جو ہے کہ امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا،
وہ بھی ثابت ہوا کہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. امریکہ نہ زمینی خدا ہے اور نہ امریکہ ہی مختار کل ہے کہ ساری دنیا کے انسانی زندگی کے، انسانی اقدار کے، انسانی خود مختاری کے، اقدار اعلیٰ کے فیصلے امریکہ کرتا ہو. تو اور پھر یہ جو سیز فائر ہے وہ اسرائیل کی خواہش پر ہوا ہے. کل ہم نے سٹوری بتائی تھی جی. خود جو وال اسٹریٹ جرنل نے سٹوری دی کہ اسرائیل نے یہ قطر سے درخواست کی ہے، اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ قطر سے ایران سے سیز فائر منوانے کے لیے ٹرمپ نے خود درخواست کی جی کہ جی آپ ان کو اس بات پر آمادہ کریں. اور یہ جو آپٹکس بھی بتاتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے قطر پہ حملہ ہو جانا. اچھا اب یہ ایک سیز فائر ہے، مستقل جنگ بندی 15 دن کے بعد ہوگی، اور اس دوران ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزیں طے ہوں گی. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس قوت قاہرہ سے اور B-2 بمبار طیاروں سے اور بنکر بسٹر بم سے دنیا کو ڈرایا جا رہا تھا، اب تو وہ خود ایکسپوز ہو گئی. امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ مؤثر ثابت نہیں ہوا. ایجنسی کہہ رہی ہے کہ وہاں کوئی تابکاری کے اثرات نظر نہیں آئے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں اس جنگ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کے مد مقابل جو قوتیں ہیں، روس اور چین تو پہلے تھی، ایک مد مقابل قوت اور سامنے آئی ہے اور وہ ایران ہے. اور وہ جو ایک خواب بعض لوگ دیکھتے تھے کہ اس خطے میں ایک نیا بلاک بننا چاہیے، میرا تو خیال ہے اس کی راہ ہموار ہو گئی. صحیح ہے ارشاد صاحب، یہ خود ہی موقع بھی دے دیا امریکہ نے اور اسرائیل نے اس بات کا. جان صاحب یہ بتائیے آج تہران کا ماحول کیسا ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تہران میں کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ ایران امریکہ کے کہنے پہ جنگ بندی کے لیے فوری تیار کیسے ہو گیا؟ جی آج ایران میں ماحول بہت، میں جب روڈوں پہ نکلا ہوں بہت رش ہے، گاڑیاں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں جھنڈے لگا کے، اور بالکل سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. آئی وڈ سے آج ہی نہیں بلکہ امریکہ کے اوپر جب اٹیک کیا کل رات کو 1 بجے، میں نے ویڈیو ڈالی ہے ٹویٹر اور فیس بک پہ، وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. بے حجابی لڑکیاں اور حجابی لڑکیاں، داڑھی والے مرد حضرات، بغیر داڑھی والے مرد حضرات، بچے، بوڑھے، جوان، سب مل کے آئے ہوئے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے. اور میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے کہ جنگ میں اتنا انٹینس ماحول، جہاں امریکہ پہ سب سے بڑی سپر پاور پہ حملہ کیا ہے ان لوگوں نے اور اتنا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں بڑا شوق ہوا. ارشاد صاحب کی بات بہت اچھی لگی مجھے کہ بڑا یہاں پہ جو ہے وہ پاور واقعی میں دکھائی ہے ایران نے اپنی. اچھا یہاں پہ دوسری طرف جو آفیشلز کے اندر جو سینٹیمنٹ نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت یہ لوگ کوشس ہیں آفیشیل لیول پہ. اگر اسرائیل سامنے سے کوئی اگریشن کرتا ہے تو اس اگریشن کو رسپونڈ کرنے کے لیے ایران نے پریپیئر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. یہ جو بات ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پہ ایران آیا ہے، یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی ہمیں تو بنتیاں کی گئیں، درخواستیں کی گئیں مسلمان ممالک سے کہ پلیز آپ جو ہے پلیز کچھ کر لیں، پلیز اپنے حملے جو ہیں وہ ختم کر دیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنے حملے بند کیے صرف اپنے مسلمان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. جبکہ ان کی عوام میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی آپ بند نہیں کریں، آپ ماریں اور آپ کنٹینیو رکھیں. تو میں جو ہے وہ یہی گیج کر سکا ہوں کہ آفیشیل لیول پہ کوشن ہے، پبلک کے لیول پہ بہت سیلیبریشن ہے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں. جون صاحب یہ فرمائیں کہ 2 خامیاں یا کمزوریاں ایران کی ظاہر ہوئیں. ایک تو انٹیلیجنس فیلیور تھا، سیکیورٹی لیبس تھے پہلے دن جو حملہ ہوا، اور جس طرح سے آرمی چیف اور سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ اور سائنٹسٹ یہ سارے لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور 17 سائنٹسٹ شہید کیے جا چکے ہیں. ایک تو یہ انٹیلیجنس فیلیور جو تھا، یہ کیا وجہ ہوئی جبکہ اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا واقعہ ہو چکا تھا، صدر رئیس ابراہیمی کی شہادت کا واقعہ ہو چکا تھا، کئی اور واقعات ہو چکے تھے. تو یہ اتنی ٹائٹ انٹیلیجنس کیوں نہیں تھی؟ ایک بات. دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے، فضائیہ بالکل غیر مؤثر رہی اور فضائیہ کو بالکل اٹھنے نہیں دیا گیا. تو اب ایرانی حکومت اور ایرانی نظام کے اندر یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں کہ اس کو کس طرح وہ ریپیئر کریں گے، یہ جو کچھ ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ کیسے ہو پائے گا، کیونکہ فوری طور پر تو پابندیاں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی.
یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. انٹیلیجنس فیلئر بالکل ہے یہاں پہ. لیڈرز کو جو مختلف کمانڈرز کو اسٹرائک کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, بالکل ہے انٹیلیجنس فیلئر. اور آفیشلز مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشنز میں نہیں تھا کہ وہ انٹرنلی اتنا بڑا جو ہے نیٹ ورک سامنے آئے گا. بہرحال انہوں نے 50 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا, اسپائز کو گرفتار کیا, مختلف کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ہے آپریشنز رن کیے, ڈرون فیسلٹیز کو چھاپے مار کے 4-5 سے زائد ڈرون فیسلٹیز کے اوپر چھاپے مار کے ڈرونز مختلف تعداد میں برآمد کیے, فیسلٹیز کو سیز کیا. اس کے علاوہ ان کا جو دیکھیں ان کی جو ہفتے, آپ تو ماشاءاللہ آپ کی نالج مجھ سے زیادہ ہے, ہفتے تیر بامبنگ ان کی ہوئی تھی. پارلیمنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے اڑا دیا تھا ایران عراق جنگ کے دوران 1980 سے لے کر 1988 تک. 1981 میں ہفتے تیر بامبنگ, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے آفس پہ بامبنگ. چیف جسٹس, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, پارلیمان سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ان کے لیے لیڈرشپ کا ریپلیس اتنا بڑا نقصان نہیں کنسیڈر کیا جاتا, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا شہادت ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے. بہرحال جو لیڈرشپ کو اسٹرائک کیا, ڈیمیج ہوا, اس کا رد عمل آپ نے دیکھ لیا. پہلے دن جب لیڈرشپ کو یہاں پہ ختم کیا گیا, اس کے بعد ایران اور زیادہ افیکٹولی سامنے آیا, اور زیادہ اچھی طریقے سے رسپونڈ کرنا شروع ہوا. تو لیڈرشپ کے نہ ہونے سے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کو. نئی لیڈرشپ نے بہت آسانی سے اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لیا. دوسرا یہ کہ جن کے بیسس پہ ہٹ ہوا ہے, جن کی فیسلٹیز پہ ہٹ ہوا ہے, دیکھیں رقبہ جو ہے وہ 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹرز کا رقبہ ہے ایران کا. اسرائیل آن دی ادر ہینڈ 22,000 کلومیٹر اسکوائر کی ٹیریٹری پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ لوگ اتنا زیادہ محسوس نہیں کرتے. یہاں پہ ظاہر سی باتیں ہوا ہے, ایسا نہیں کہ ڈیمیج نہیں ہوا, بالکل بیسس پہ بھی حملے کیے ہیں, آرمز ڈپو پہ بھی حملے کیے ہیں, یونیورسٹیاں, NGOs کی بلڈنگز, میڈیا چینلز کی بلڈنگز, ڈفرینٹ جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں. لیکن ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اس کے اوپر پرماننٹلی ہم ہینڈی کیپ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس جو ہڈن نیٹ ورکس ہیں, ہڈن جو ان کا انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے, دوسری فیسلٹیز ہیں, اسٹاک پائل کو انہوں نے آلریڈی موو کر لیا تھا. تو جہاں اب اللہ مالک ہے, جہاں لے کے گئے ہیں انرچ اسٹاک پائل, وہ کہاں لے کے گئے تو IAEA کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, تو اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ بھی نہیں پتا. جان جو آپ بات کر رہے ہیں, جان جو آپ بات ہیں, یہ جو فردوں کی جوہری بیس ہے, اس پہ جو اٹیک کیا گیا, اس بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ امریکہ نے پہلے آگاہ کر دیا تھا ایران کو کہ وہ اس پہ اٹیک کرے گا, اور ایران کو ایک کوشن ملا اس نے وہاں سے جو بھی اپنا سامان تھا اس کو موو کرنے میں. دیکھیے یہ جو خبر ہے کہ ایران کو امریکہ نے انفارم کیا, یہاں پہ جو میری بات ہوئی ہے مختلف آفیشل سے, ایسا نہیں, یہ کلیئرلی منع کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن بہرحال ایکسپیکٹڈ تھا. 16 اور 17 جون کو انہوں نے اسٹاک پائل موو کیا, 20 اور 21 جون کو انہوں نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ماحول بن رہا تھا, تو ان کو پتا تھا کہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بتانا پڑے گا امریکہ کو وہ حملہ کریں گے. بہرحال ایکسپیکٹیشن تھی, اور ایسا نہیں کوئی ملی بھگت ان کی تھی امریکہ اور ایران کی کہ چلیں جی ہم حملہ کریں گے. آفیشلز کے حوالے سے تو یہی کہا جا رہا ہے. بہرحال آپ کا وہ یہ قطر کو انہوں نے انفارم کیا تھا کہ ہم آپ کی جو امریکہ کی جو بیس ہے آلودیز, اس پہ حملہ کریں گے. تو آفیشلز یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انفارم کر دیا تھا. تو یہی ہے یہاں پہ رپورٹس کے امریکہ نے بالکل بتایا ہوا نہیں تھا کہ وہ حملہ کریں گے, ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے بھی, لیکن یہ لوگ ریڈی تھے اس حملے کے لیے. اچھا, یہ تو صحیح ہے کہ یہ ریڈی تھی. اس کے باوجود ہم جو ایک چیز دیکھتے ہیں, ہمیں بہت ساری خبریں مل رہی تھیں, اطلاعات آ رہی تھیں ایران کی طرف سے کہ جی ایک روز سنایا جاتا تھا کہ آج کی رات جو ہے ہم اس کو دن بنا دیں گے, بہت بڑا حملہ کر دیں گے. اسرائیل کا وجود, یہ کیا وجہ ہوئی کہ پہلے 1-2 دنوں میں تو 100, 150, 200 میزائل بھیجے گئے, پھر یہ 10, 30, 35 تک آ گئے, پھر 10, 15 تک آ گئے. وہ بڑے حملے کی جو بار بار مجدہ سنایا جاتا تھا, اس سے کس چیز نے روکے رکھا ایران کو؟ ایک چھوٹا سا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں, ایک چھوٹا سا کھجور کی گٹھلی کے برابر ملک جو ہے, اس کی تنصیبات پر, اس کے نیٹ ورک انفراسٹرکچر کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کیا جتنا بظاہر عالمی میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے. ارشاد صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سینسرشپ بہت زیادہ ہے ڈیمیج کے حوالے سے. رپورٹس انڈین میڈیا سے آتی ہیں, جو آ رہی ہیں ابھی بھی, وہ بھی رپورٹ یہی کر رہے ہیں کہ بلڈنگیں جو ہیں ان کے اندر لوگ, لاشیں دفن ہوئی ہیں, نکالا جا رہا ہے, لوگوں کو جو سروائیورز ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے.
एट द सेम टाइम जो डैमेजेस हैं वो मैं ये नहीं कहूंगा कि कम डैमेज किया है। देखिए मिसाइल्स की इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन लिक्विड फ्यूल मिसाइल से इन्होंने मूव किया है सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स के ऊपर। बैलिस्टिक नॉर्मल मिसाइल से इन्होंने मूव किया है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर। आयरन डोम का जो पेनिट्रेशन लेवल है वो 90% से 65% गिर गया। ईरान ने जानबूझ के ये स्ट्रेटेजिकली अपने आप को इस तरीके से रखा कि कम मिसाइलें भेजेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंटरसेप्टर्स को अनलॉक करेंगे, वो कम मिसाइलें भी उतना ही इंपैक्ट क्रिएट करेंगी उन मुकामात के ऊपर विद मोर प्रिसिजन। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि इकोनॉमिकली भी इसराइल को नुकसान पहुंचाया जाए, और ऐसा नहीं है कि टारगेट्स को हिट नहीं किया गया। बतियाम, गवियाम, टेल अवीव के अंदर जो बेसिस हैं उनके अंदर उन्होंने आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पे स्ट्राइक किया, अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्ट्राइक किया, आईडीएफ जो इनका स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है टेल अवीव में उस पर हिट किया, हाइफा पे ऑयल के तनसीबात पे हिट किया, एयरपोर्ट के ऊपर भी इन्होंने हिट करने की कोशिश की, वो बहरहाल इंटरसेप्ट हो गया कह रहा है इसराइल। और बहुत ही सीक्रेटिव फैसिलिटी इनकी बायोकेमिकल्स की फैसिलिटी थी नेस ज़ायोना 20 किलोमीटर दूर तेल अवीव से, उसको हिट किया, उसको खत्म किया। तो ईरान कह रहा है कि हमने डैमेज जो दिया है वो इसराइल को, इसराइल बता नहीं रहा। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड सीएनएन की भी आपने वीडियो देखी होगी, आईआरआईबी की बिल्डिंग पे वो टूर कर रहे थे। तो मीडिया की आजादी, क्या वो इसराइल परमिशन देगा पाकिस्तान को आने की और असेसमेंट करने की? ईरान ने तो सीएनएन और बीबीसी को भी अलाउ किया हुआ है कि वो जो है वो रिपोर्ट करें। तो मोर ट्रांसपेरेंसी, ईरान जो है वो ट्रांसपेरेंट ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, इसराइल ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा जी जॉन ये बताइए कि जाहिर है पूरी दुनिया में इस बात पे तशवीश थी कि ये जंग अगर तवालत इख्तियार करती है तो उसका बहुत नुकसान होगा। आबनाए हुरमुज़ भी एक ऑप्शन ईरान के पास था, उस बारे में भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन इजरायली तो खौफज़दा नज़र आए। ईरान के लोग आप बता रहे हैं कि जंग की तवालत से खौफज़दा नहीं थे। ईरान का कॉन्फिडेंस किस बात पे था? अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे था, या उन्होंने पहले से जंगी तैयारी इतनी कर ली थी, उनके पास अनाज भी इतना था, ज़खायर भी इतने थे कि जितनी मर्ज़ी जंग चल जाए उन्हें कोई खौफ नहीं है? मैं जज्बाती बात भी कर दूंगा और रैशनल बात भी कर दूंगा। मैंने एक बच्चे से इंटरव्यू लिया, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल वीडियो भी मौजूद है मेरे फेसबुक ट्विटर पे, आप देखेंगे तो मिल जाएगी। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या क्या कहना चाह रहे हो? कहता है खुदा कुव्वत। तो ये जो बात है ना एक छोटे से बच्चे से जो आ रही है कि हमें खुदा पे भरोसा है, खुदा ताकत देता है, तो बावजूद इसके कि बिल्कुल इनका एयर सुपीरियरिटी नहीं है, एयर में बहुत कमजोर है, इन्होंने अपने आप को इतना, इनकी आवाम के अंदर स्पिरिट, इतनी रेजिलियंस है, इतना जज्बा है, और इनके अंदर शहादत का जो जज्बा है वो मैं बता दूं बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हूँ, बहुत स्ट्रांग है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई ईरानी जानने वाला हो तो बहरहाल यहाँ पे बिल्कुल भरोसा कैपेबिलिटीज पे भी था कि इनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पहले दिन से मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया, ड्रोन्स के ऊपर फोकस किया। एयरक्राफ्ट में अनफॉर्चुनेटली सैंक्शंस की वजह से ये लोग पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पाए, तो उस पर जाहिर है वो लैकिंग रही। लेकिन जो कैपेबिलिटीज हैं इनके ऊपर भरोसा था इनको कि हम एंगेज कर सकते हैं इसराइल को इस हद तक। इसराइल के इंटरसेप्टर्स भी जो है वो खत्म होने वाले थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि 12 दिन के अंदर 10-12 दिन का स्टॉक बचा, उसके बाद खत्म हो जाएगा एयर डिफेंस का स्टॉक। तो ये यहाँ पे सामने आ रहा है कि लोग खुदा पे भी भरोसा करते हैं, इनकी आवाम और ऑफिशियल्स जो है वो उनकी कैपेबिलिटीज भी उन्होंने डेवलप की हुई, कितनी स्ट्रांग है उस पर तो खैर अभी फुल स्केल वॉर जिसे कहते हैं ना, बूट्स ऑन ग्राउंड, जब फोर्सेस तब भी देखा जाएगा कि क्या वाकई में क्या इनके पास है। तो आई थिंक वो नहीं आया है, बट मेरा नजरिया यही है कि लोग भी खुदा में यहाँ भरोसा रखे हुए हैं और गवर्नमेंट भी खुदा पे जो है वो एतबार करती है, और ऑफिशियल्स की जो अपनी कॉन्फिडेंस है कैपेबिलिटीज में वो भी पूरा है। अच्छा, अब ये फरमाएं कि पहले बात हुई एटॉमिक जो प्रोग्राम है ईरान का, फिर उसके बाद रजीम चेंज की बात हुई, पहले इसराइल ने की, फिर अमेरिका ने भी की, कल भी ट्रम्प साहब ने कहा। अब आपके ख्याल में रजीम चेंज का ख़तरा टल गया है या अब किसी और अंदाज में ये कोशिश की जाएगी? और क्या अब भी आयतुल्लाह को और उनके साथियों को निशाना बनाया जा सकता है किसी इंट्रीग के ज़रिए या किसी मिसाइल के ज़रिए या किसी और तरीके से? देखिए, जो मुझे ट्वीट्स का और जो पोस्ट का नज़र आ रहा है ना, जो चेंज होता हुआ ट्रम्प साहब का बिहेवियर, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इनको रियलाइज़ हो गया है कि फ़ायदा नहीं है रिजीम चेंज के ऊपर बात करने का भी। पहले बिल्कुल रिजीम चेंज, अनकंडीशनल सरेंडर, ये बातें हो रही थी। यहाँ पे फिर एकदम से जब आवाम का रिजॉल्व इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा भाई ये इन बातों को अब फायदा नहीं, और कोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया है इसके ऊपर बात करना। एट द सेम टाइम आगे जाके कोशिश होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन इस वक्त जितनी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, जो मैं देख रहा हूँ, उतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट
نہیں تھی احمد نژاد کے بعد کے دور کے بعد. جو میں دیکھ رہا ہوں جتنی اسٹرانگ گورنمنٹ ہے اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں تھی. تو ایران بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اس بات پہ. اور ٹرمپ کے جو اب پیس میکنگ کے اوپر جو فوکس آ گیا ایک دم سے, وہ وار کی طرف سے چینج ہو کے اور اسرائیل سے زیادہ ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اب لڑائی نہیں لینا چاہ رہے ایران کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا جان, ہم نے یہ دیکھا کہ ایرانی پارلیمان میں تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے. اب سے تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر پاکستان اور ایرانی صدر کے بیچ بھی رابطہ ہوا ہے. اوور آل اس سارے معاملے میں پاکستان کے کردار کو ایران کے عوام, ایران کی حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے؟ بہت پازیٹیولی دیکھ رہی ہے, بہت پازیٹیولی دیکھا جاتا ہے. عوام بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے ایران کا ایران کی عوام بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے پاکستانیوں کا جو جذبہ ہے ایران کے لیے, غزہ کے لیے. صرف 2 ملک ہیں دیکھیں دنیا میں جن کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے لیے پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے, ایران اور پاکستان. تو پاکستان اور ایران کی جو عوام ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر تھینک فلنس تھی, اور بالکل گورنمنٹ بھی اپریشیٹ کرتی ہے پاکستان کی ساری جتنی بھی پاکستان نے کوششیں کی, جتنی بھی پاکستان نے جتنا بھی اقدام اٹھایا اس کے اوپر بہت زیادہ اپریسیشن ہے. اس کو بالکل بھی نیگیٹ نہیں کر سکتا میں. بہت بہت اچھی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے رول کو. اچھا, تہران اور دوسرے جو شہر ہیں جہاں سب سے زیادہ بمبارمنٹ ہوئی ہے, اس کے معمولات زندگی کب تک بحال ہو جائیں گے آسانی سے؟ ایئرپورٹ کب چالو ہوں گے؟ فضائیں کب کھولی جائیں گی؟ اور لوگوں کے اندر جو ایک ہے بہرحال خوف تو ہوتا ہے جنگ کا, حملوں کا, وہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں معمول زندگی, جی معمول زندگی یہاں پہ چل رہی ہے. بیسائڈ دا پوائنٹ کہ ایئر اسپیس بند ہوا ہوا ہے ان کا, بالکل صحیح بات ہے. وہ ایئرپورٹ بند کیا ہوا ہے, ایئر اسپیس بند کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آئی تھنک کھلیں گی. بلکہ نارمل جو لوگوں کی دکانیں, گروسری اسٹورز, کپڑوں کی دکانیں, یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. بال کٹانے کی دکانیں, نارملی سب کچھ چل رہا ہے. تو اس لیول پہ لوکلائزڈ جو موومنٹ ہے وہ بالکل نارمل ہو رہی ہے. ایئر اسپیس کب تک کھلے گا اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. کب تک جو ہے وہ چیزیں فارملی فنکشنائز کریں گے اس طریقے سے, وہ اس کے اوپر بھی کوئی ابھی خبر نہیں ہے. تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ اگر سیز فائر پرماننٹ ہو گئی تو شاید جو ہے وہ چیزیں کھل جائیں گی یہاں پہ, جو ایئرپورٹ اور ایئر اسپیس اور ان سب چیزوں کی بات ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. جان حسین تہران سے موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب اور نامور سفارتکار منیر اکرم صاحب. منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منیر صاحب, گزشتہ رات جو جنگ بندی ہوئی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اس کی اناؤنسمنٹ کی, اور جنگ بندی ایسے وقت میں ہوئی کہ جب قطر پر ایران کے حملے کے بعد خدشہ بڑھ گیا کہ تناؤ بڑھے گا. ایک ڈرامیٹک انداز میں جنگ بندی ہوئی. اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ کیا یہ حقیقتاً اسرائیل کو فیس سیونگ ملی ہے, یا ایران کو ملی ہے, یا اٹ سیلف امریکہ کو ملی ہے؟ جی میرے خیال میں ایران کمزور پوزیشن میں ہو گیا تھا, اور یہ جنگ بندی سب کے فائدے میں ہے. اسرائیل, یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ نے منوایا جنگ بندی کرنے کے لیے, اور اب یہی دیکھنا ہے کہ آگے یہ سیز فائر جو ہے وہ مکمل رہے, اور آگے نیکسٹ سٹیپس میں نیگوسیشن, جو مذاکرات جو ہوں گے, اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایران اوبیسلی ایران چاہے گا کہ اور اس کا نقصان نہ ہو, اور جو ان کی جو قوتیں ہیں, نیوکلیئر پروگرام ہے, وہ جو بھی بچ گیا ہے وہ اس کو حفاظت رکھیں اور اپنی حکومت کو کنسالیڈیٹ کریں. اور اگر مذاکرات سے کچھ نتیجہ نکلتا ہے تو سینکشنز وغیرہ ہٹائے جائیں ان کے اوپر, تو اور ان کی اکانومی واپس انٹیگریٹ ہو سکے دنیا کی تجارت اور کامرس میں. تو یہ آبجیکٹیوز ہوں گی. اب راستہ مشکل ہے, پر یہ کیونکہ امریکہ نے اب اسرائیل پہ بھی دباؤ ڈالا ہے جنگ بندی کے لیے,
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اچھا منیر صاحب یہ فرمائیں کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ٹرمپ صاحب مسلسل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایٹمی پروگرام ان کا ختم کر دیا، اب وہ کبھی ایٹمی قوت نہیں بن سکتا ہے، جبکہ نیو یارک ٹائمز، CNN اور کئی اور جو میڈیا ہے امریکن، وہ تھوڑا سا شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ معلوم نہیں وہ پروگرام ختم ہوا ہے نہیں ہوا، وہ کیسے بچا لیا اس نے جو افزودہ یورینیم ہے۔ تو اگر مذاکرات کی میز پر امریکہ کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس بات کو انشور کریں، گارنٹی دیں کہ اب آپ 0% پہ رہیں گے جو یورینیم کی افزودگی ہے، اور ایران یہ بات نہیں مانتا، تو کیا مذاکرات آگے چلیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے بھی اب مذاکرات کی میز سجے گی، مذاکرات پہ کوئی غزہ بھی اس ایجنڈے پر ہوگا یا نہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جب تک کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی تو غزہ سے توجہ ہٹ گئی تھی دنیا کی، جی تو اب یہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اب مذاکرات چلیں گی۔ اس میں اب کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ حملوں کے بعد میں ایران کی کیپیسٹی کتنی رہی ہے نیوکلیئر میں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کا جو مٹیریل ہے 400 گرام جو ان کا انریچڈ مٹیریل ہے وہ شاید ان کے پاس ابھی تک حافظ ہے، ان کی جو فیسلٹیز ہیں ان پہ نقصان زیادہ کافی ہوا ہے، پر اب کتنا ہوا ہے وہ بھی بعد میں پتہ پڑے گا، اسیسمنٹ ہوگی کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو ایران نے یہ جنگ کو اس وقت روکا کیونکہ وہ جو کچھ بھی ان کی قوتیں ہیں وہ اس کو حافظ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر ہی وہ مذاکرات میں نیگوشیٹ کریں گے، اور سب میں جو بہتر ان کو ٹرانزیکشن میں یا ڈیل مل سکتی ہے وہ لیں گے۔ صحیح ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان کی ابھی تک قوت کتنی رہی ہے نیوکلیئر جی ٹھیک۔ انریچمنٹ۔ منیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جنگ فی الحال ہوئی ہے اس کا ضامن کون ہے؟ کیا امریکہ ہے؟ اور اگر امریکہ ہے تو دونوں فریقین کو کیا امریکہ پہ اعتماد ہے؟ ایون اسرائیل اور امریکہ کا جو شراکت داری ہے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے ایران کس بنیاد پہ اعتماد کرے گا امریکہ پہ؟ یہ دیکھیں، ان تعلقات میں کوئی کس پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ بھروسہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو وزن اپنا ایک کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ جنگ جاری رکھیں اس کا کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوگا، اور جنگ بندی ہو جائے تو اس کا نقصان اور کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ایران نے ایک پریگمیٹک ڈیسیشن لیا ہے کہ اس وقت انہوں نے مان لیا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس رہتا ہے وہ قوت حافظ رہے، اور وہ اسی کے بیسس کے اوپر پھر آگے نیگوشیٹ کریں گے۔ میرے خیال میں کوئی اس میں کس کے اوپر ٹرسٹ کرنا تو ناممکن ہے، ٹرسٹ تو نہیں ہے، پر یہ مذاکرات سے پتہ پڑے گا کہ کہاں فیصلہ ہوتا ہے اور کہاں اگریمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے اور امریکہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیپشن، دھوکہ دہی، 2 مرتبہ تو اس دفعہ بھی ہوا ہے کہ مذاکرات کا کھیل رچایا گیا اور اسی دوران پہلے اسرائیل سے حملہ کرایا گیا، پھر خود حملہ کر دیا۔ تو کیا اب بھی یہ خدشہ موجود رہے گا کہ کسی وقت اگر اسرائیل پھر دباؤ ڈالے ٹرمپ پہ اور امریکہ پہ تو پھر ہی وہ مذاکرات کی میز کو لپیٹ کے پھر حملہ آور ہو جائے، خود ہو جائے یا اسرائیل سے کرا دے؟ جی یہ دیکھیں، ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کو، اس کو سیبوٹاج کیا حملہ کرنے سے، اور اس کا پھر فائدہ اٹھایا، امریکہ کو شامل کروا دیا اس میں۔ تو اب ایران کو یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ مذاکرات کیسی چلتی ہیں، پر اگر یہ مذاکرات فیل ہو جاتی ہیں تو کوئی ہمیں تو دہشت یہی ان کو ہونی چاہیے کہ وہ جنگ واپس شروع کر سکتے ہیں۔ وہ اس جنگ بندی میں صرف جو نقصانات کا اندیشہ تھا، اور ٹرمپ نے جس طرح کہا ہے کہ یہ طویل ہوتی، پورے مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے لیتی، بہت نقصانات ہوتے،
یہ جنگ بندی کی وجہ بنی ہے یا اس میں روس کا، چین کا، عرب ممالک کا بھی کوئی دباؤ تھا اور رائے عامہ کا دباؤ تھا ٹرمپ پہ کہ جی اس جنگ کو جلدی جلدی ختم کرے ورنہ تباہی مزید پھیلے گی؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل جاتی، اگر جیسے کل جو میزائل اٹیک ہوا قطر کی بیس کے اوپر، اگر دوسری اس قسم کی اٹیکس ہوتی یو اے ای کے اوپر، سعودی عرب میں، کویت میں، تو یہ جنگ پھیل جاتی اور وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سب جو عرب ملک ہیں یہ سب امریکہ کے دوست ہیں، تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ پھیل جائے. تو جہاں تک کہ کنٹرول کر سکتے تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، پر اس کو رکوایا جب ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ جنگ پھیل جائے گی، تو اس وقت پھر انہوں نے رکا دیا جنگ کو. اب آگے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مذاکرات کیسی چلیں گی، اس میں سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس سب کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ایرانی کس طرح سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اس وقت. صحیح ہے. آپ منیر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ تھا وہ اسرائیل کی توقعات کے مطابق تھا؟ بالکل. پہلے تو جو مذاکرات چل رہی تھیں اس کو سیبوٹاج کیا، اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب کو کنونس کیا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ ہم سے وہ جو فوردو میں ان کا انریچمنٹ پلانٹ ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، اس کو ہم نہیں تباہ کر سکتے ہیں، آپ آئیے. تو اس میں انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ شامل ہو جائیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. پر جو کچھ نقصان وہاں ہوا ہے پر وہ تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ہے. پر امریکہ منیر صاحب اگر وہ نقصان ہوا ہے تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کو رپورٹ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ریڈیشن وہاں نہیں ہوئی، تابکاری نہیں ہوئی ہے. اور اس میں انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو کسی حد تک وہ بھی اسی موقف کے ساتھ ہے کہ کوئی اتنا رپورٹڈلی کوئی میسو نقصان نہیں ہے. اور یہ جو بات چل رہی ہے کہ امریکہ نے پہلے ایران کو آگاہ کر دیا تھا، تو دیٹ مینز کہ امریکہ نے کوئی کوشن ایران کے لیے بھی رکھا ہے بیک اینڈ پہ؟ جی یہ ڈپلومیسی ہے. وار از ڈپلومیسی بائی ادر مینس. تو انہوں نے یہ ان کو کچھ مہلت دی تھی، اور جو نقصان ہوا ہے وہ ابھی تک اسیس کرنا ہے کتنا نقصان ہوا ہے. نہ صرف ریڈیشن کا نقصان ہوتا ہے پر پلانٹس ہوتی ہیں، ان کی الیکٹریسٹی سپلائی ہوتی ہے، ان کی جو ایکسیس روٹس ہیں وہ سب پہ حملہ کیا. تو یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ کتنا نقصان ہوا ہے. پر یہ صحیح ہے کہ پورے تباہی نہیں ہوئی ہے جو انسٹالیشنز ہیں ایران کی. یہ فرمائیں کہ رجیم پہلے ایٹامک پروگرام زیر بحث آیا کہ اس لیے حملہ کیا جا رہا ہے، پھر رجیم چینج کی بات ہوئی، کل تک بات یہ کر رہے تھے، آج ٹرمپ صاحب یہ رجیم چینج والی بات نہیں کر رہے. تو کیا امریکہ کو، ٹرمپ کو، اسرائیل کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ حملہ کر کے بمباری سے رجیم چینج نہیں ہو سکتا، وہاں کے عوام کو حکومت کے خلاف نہیں اکسایا جا سکتا، یا ابھی اس کو سیکنڈ فیز میں وہ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں اپنے سلیپر سیل جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں گے رجیم چینج کے لیے؟ یہ اوبیسلی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان کی ابھی اسٹریٹجی کیا ہوگی. میرے نظر میں جو امریکہ نے اور ٹرمپ صاحب نے جو دھمکیاں دی تھیں رجیم چینج کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، وہ دھمکیاں تھیں ایران کو روکنے کے لیے اور ایران کو منظور کرنے کے لیے کہ مذاکرات سے یہ مسئلے حل ہوں. اب یہ مذاکرات میں وہ کس قسم کی ڈیمانڈز دیں گے ایران کے اوپر، وہ میرے خیال میں وہی پوچھیں گے کہ جی آپ انریچمنٹ بند کر دیجیے، آپ کی پلانٹس کو بند کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں یہ ایک ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک پلے تھا جس میں انہوں نے دھمکیاں دی پہلے اور ایران کو منوانے کے لیے. صحیح. اچھا منیر صاحب، ایک جنگ ہمارے اور انڈیا کے درمیان ہوئی، اس دوران ہماری خیر جنگی حکمت عملی تو الحمدللہ بہت کامیاب رہی، سفارتی سطح پر بھی ہم پرو ایکٹیو رہے اور ہمیں کامیابی ملی. جو ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا انڈیا کرتا تھا کہ جی
آپ تو بالکل تنہا ہو گئے ہیں سفارتی سطح پر، آج انڈیا تنہا نظر آتا ہے۔ تو اسی تناظر میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کو آپ سفارتی سطح پر کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی ماضی کی طرح تنہائی کا شکار ہے یا اس کو اس جنگ میں کچھ فائدہ ہوا ہے سفارتی سطح پر؟ نہیں جی، میرے خیال میں ایران کو نقصان ہوا ہے۔ اچھا۔ اور ایران کی کمزوریاں کافی پیش آ گئی ہیں سامنے، اور یہ یعنی کہ اسی جنگ میں نہیں ہوئی ہیں، یہ 1.5 سال سے جنگ چل رہی ہے، جہاں پہلے انہوں نے جو ایران کے جو دوست تھے، سپورٹرز تھے، حماس کو مارا پہلے، حزب اللہ کو پھر ختم کیا، پھر جو سیریا میں اسد کی رجیم ہے وہ ہٹ گئی، تو جو بھی ایران کے دوست تھے پورے خطے میں وہ ایک بہ ایک کر کے ڈومینو کی طرح انہوں نے تو ان کو گرایا ہے۔ اس کے بعد میں ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، تو یہ ایک پورا سیکوینس ہے اور اسٹریٹجک سیکوینس ہے جو اسرائیل نے چلایا ہے، اور تو ایران ایک مشکل میں پڑ گیا تھا۔ اب یہ جنگ انہوں نے لڑی ہے، اب اس میں سے بھی ان کا نقصان ہوا ہے، اسرائیلیوں کو بھی تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، پر ابھی ایران کو ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بنانی ہوگی اور اپنے ہمسائے ملک، مسلمان ملک اور چین، روس، ان سب کی حمایت ان کو لینی ہوگی، اپنے آپ کو مذاکرات میں صحیح قسم کی ایک پوزیشن لیں اور اس کا نتیجہ صحیح نکلے ان کے لیے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ پاکستان پر آتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ہمیں بار بار یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جی میں ثالثی کروں کشمیر کے مسئلہ پر، وہ انڈیا سے کہتے ہیں، جو 14-15 بار پاکستان کا ذکر بھی وہ کر چکے ہیں، پاکستان کی قیادت کا بھی وہ شکریہ بھی ادا کر چکے ہیں۔ کیا یہ جو ڈسیپشن ہوئی 2 بار ایران کے معاملے میں، کیا اس کے باوجود بھی ہم ٹرمپ پر اعتماد کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت کے مقابلے میں ہمیں ترجیح دیتے ہوئے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کریں گے، یا نیتن یاہو اور بھارت کے درمیان، نریندر مودی کے درمیان جو تعلق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیچھے ہٹتے نظر آئیں گے؟ اب دیکھیں جی، ہماری جو پالیسی اور جو ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے جی وہ ہماری خود کی قوت کے اوپر، ٹھیک، کہ ہم کتنی اپنی اکائی رکھتی ہے ہماری پالیسی، کتنی کلیئرٹی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور پھر ہم نے اگر ٹرمپ صاحب منظور ہیں کہ وہ اس میں میڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم ان کو انکریج کریں کہ آپ کریں۔ اب ان کی جب مشکلات ہوں گی ہندوستان کے ساتھ، وہ بھی سامنے ہے، نظر میں ہے، وہ ہندوستان ریزسٹ کرے گا اس کو، ہم نے آن دی ادر سائڈ ہم نے انکریج کرنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ آپ ضرور کریں۔ تو یہ اعتماد کی بات نہیں، یہ بات ہے کہ ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہم نے چلانی ہے۔ ہمارے پاس ٹرمپ صاحب نے سپورٹ کیا، پر ہمیں چین کی بھی حمایت ہے، روس بھی چاہتا ہے کہ یہ مسئلے حل ہوں، پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہ مسئلے حل ہوں، تو اسی کی بیسس کے اوپر وہ جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم استعمال کر کے اور سب اس کا نتیجہ ہم نکالنے کی کوشش کریں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، جنگ بندی ہوئی ہے، خوش آئند ہے، اگر اوورال دیکھا جائے رقبے کے لحاظ سے، جس طرح 1.6 ملین اسکوائر فیٹ پہ یہ ہے ایران، اور دوسری جانب میرے خیال اسرائیل 22,000 ہے۔ 22,000 جی۔ اب جو رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام جس بات کی تصدیق کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 5,550 بیلسٹک داغے ایران نے، 1,000 کے قریب ڈرونز انہوں نے اڑائے ہیں، اور 3,000 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، 28 اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ اب اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں 50۔ تو اب یہ ہے کہ ابھی تو فگر ظاہر ہے نکلنے، جس سے وہاں سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ ملبے کے نیچے بھی ہیں۔ ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا، کچھ لوگ اعداد و شمار دیتے تھے کہ اس کے پاس 3,000 بیلسٹک میزائل ہیں۔ اگر 3,000 ہی کنسیڈر کر لیے جائیں تو دیٹ مینز کہ ایران اگلے 2 مہینے بآسانی جنگ لڑ سکتا تھا۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ ایران کمزور ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ایران نے جو ہے وہ چاہا کہ ہو جائے یہ فائر بندی، اس کی کیا سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیں بیلسٹک میزائلوں کے بارے میں جو نیتن یاہو نے اعداد و شمار دیے، پہلے تھا 18,000، پھر اس نے کہا 20,000، پھر اس نے کہا 28,000، یعنی ایران کے پاس ہیں، ایران کے پاس ہیں جی بیلسٹک میزائل۔ یہ نیتن یاہو آفیشلی جو کچھ کہتا رہا ہے، پہلے اس 18 کا کہتا تھا، پھر اس نے کہا جنگ جب شروع ہو گئی تو اس نے کہا ان کے پاس 20,000 میزائل ہیں، اور پھر پرسوں یا ترسوں 3 دن پہلے اس نے کہا یہ 28,000 ہیں ان کے پاس۔ اب اس میں سے اگر 500 کچھ ہوئے ہیں استعمال تو ابھی بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کل کہ جی ہم نے ایٹمی پروگرام کو ہی ختم نہیں کیا امریکہ سے مل کر، بلکہ ان کے جو بہت بڑا خطرہ ہمارے لیے تھا یہ میزائل کا، اس کے حوالے سے بھی میزائل فیسلٹی جو تھی، ہاں فیسلٹی جو تھی، ہم نے لانچر تباہ کر کے اور ان ذخائر پر حملے کر کے اس کی قوت کو بھی مفلوج کیا ہے۔ یہ نیتن یاہو کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں جو 1-2 چیزیں ہیں وہ سوچنے کی ہیں۔ ہماری جو بات وہاں صحافیوں سے ظاہر ہے ہم رابطہ کر سکتے ہیں، جو بات ہوئی ہے 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے ایرانی حکومت یہ سوچ کر اور یہ سمجھتے ہوئے، ادراک رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس فضائیہ کی قوت نہیں ہے، کیونکہ ہم پر جو پابندیاں ہیں اور روایتی ہتھیاروں کے حوالے سے بھی ہم پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں، تو انہوں نے ساری قوت جو لگائی وہ میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر سے بہتر کرنے کی، اور یہ بظاہر نظر بھی آیا کہ کامیاب رہے وہ اس میں، وہ کامیاب رہے۔ دوسرا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تیاری جو تھی اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے حوالے سے تھی، کہ امریکہ نے جلد یا بدیر ہم پر حملہ کرنا ہے، اور اس لیے اب بھی جب وہ جنگ لڑ رہے تھے اسرائیل سے تو وہ اپنے بچ بچا کے اس لیے چل رہے تھے۔ ہم نے جب سوال کیا میں نے کہ بھی یہ وجہ کیا تھی، کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے امریکہ کے اشارے پر کر رہا ہے، اور ایک سٹیج آئی جب امریکہ خود آئے گا تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رکھنا ہے میٹیریل اور ہتھیار، تاکہ ہم اس کے ساتھ۔ اور تیسری چیز جو تھی، ایران کو قطعی اندازہ نہیں تھا یا قطعی اس کا خیال یہ نہیں تھا کہ یہ ہفتے 10 دن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ جنگ طویل چلے گی، برسوں پر محیط ہوگی، اس کی بھی انہوں نے تیاری کی۔ اور وہ یوں بھی ہے، یہ بات درست لگتی ہے قرائن سے بھی، کہ جس طرح انہوں نے عوام کو موٹیویٹ کیا ہوا تھا، دیکھیں نا اسرائیل میں تو انہوں نے سارے اپنا ایئرپورٹ بند کر دیا، سارے راستے بند کر دیا، کوئی ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایران میں تو ایسا نہیں ہوا، جو حق بات تھی، جو سچ بات تھی، انسانی ضمیر کی بات تھی، وہ آئی۔ صحیح ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، ہم سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔